اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک میں نے یوٹیوب پر پوسٹ دیکھی کہ وادی موسیٰ کے حسن بیان کیا گیا، پھر وادی موسیٰ دریافت ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سارے ذکر تقریباً ڈھیر سارے قرآن میں بیان کیے ہیں، اور ان کا تو شیطانی جال جو نظر نہیں آتا وہ انکاری ہے، دشمن ہے، قاتل ہے۔ فرعون تک کا بھی ذکر ہے کہ فرعون کو ہم دنیا کے سامنے اس کی لاش کو رکھیں گے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں۔ تو یہ وادی موسیٰ شیطانی جال نے کہاں سے دریافت کر لی؟ پر کسی بندے نے دریافت اگر کی ہے، اگر کوئی ہے بھی وادی موسیٰ جو ہے، تو یوٹیوب پر بڑی جھوٹی خبریں آتی ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کو بھی برا منفی جو ہے نا مردود خیال ہے کہ یہ کوئی حسین خاتون دریافت کر لی، اور اتنا دشمن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ کا پیارا نبی تھا۔ ایک اور پوسٹ ہے، مسجد اقصیٰ کی بار بار پوسٹ آتی ہے، جو نظر نہ آنے والا شیطانی جال مسجد اقصیٰ کا دشمن ہے، وہ جو ہے کیونکہ مسجد اقصیٰ کو وہ شرف حاصل ہے، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، اور وہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا بھی قاتل اور دشمن ہے، جو مسجد اقصیٰ کا دشمن ہے۔ پھر جب مسجد اقصیٰ میں آگ لگائی گئی تھی، 1986 کی بات ہے، میرے خیال ہم ہائی اسکول میں پڑھتے تھے، ہم نے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی تھی احتجاج کے طور پر۔ تو یہ خواتین کو پیلا سوٹ پہناتے ہیں، اس کو اقصیٰ چودھری بناتے ہیں، اور اگر وہ ابیوز ہوتی ہے، فحش قتل کرواتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، ورنہ اس کو بھی آگے سے وہ آگ لگا دیں گے اور پیچھے سے بھی آگ لگا دیں گے، بھی یہ جو ہے نا ہم نے جلا دی ہے۔ مسجد اقصیٰ تھی تو نعوذ باللہ مسلمانوں کے بلاول تھی۔ یہی پشاور میں طاہرہ پرنسپل کو جلایا گیا، کسی اور استانی کو بھی جلایا گیا، کیونکہ اس سے وہ اپنے شیطانی مردود خیال کے مطابق ریپ نہیں کر سکتے تھے۔ اصل وجہ آرمی پبلک اسکول پر حملے کی یہ ہے۔ ایک اور تازہ مثال ہے کہ عامر لیاقت علی خان جو ہے، وہ جو عمران خان سے غداری کی، اور اس کو دانیہ شاہ کوئی اس کی بیوی تھی، اس کا وہ گلا دبانا چاہتا تھا، تو وہ اس سے جان چھوٹ گئی اس کی۔ تو اس خبر سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ شیطانی جال کبھی بھی اس عامر لیاقت کو گولی نہیں مارے گا، اور جس نے لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کو گولی ماری، وہی شیطانی جال پاکستان کے ہر ادارے پہ قابض ہے، اور اگر کوئی اس قتل کے خلاف بولے گا تو دانیہ شاہ کی طرف سے گلا دبا دیا جائے گا۔ یہ عامر لیاقت علی جو ہے، اس کہانی کا یہ جو ہے نا وہ مردود ویو پیش کرتے ہیں شیاطین جو ہیں، اور وہ اپنی شیطانی جنگ کرتے ہوئے اسی مردود طریقے کے ساتھ ہیں۔ نواب آف کرنال خان لیاقت علی خان کہاں، عامر لیاقت علی کہاں، عمران خان کہاں؟ اس کا قتل آج تک دانیہ شاہ کا گلا دبا کے دبایا جا رہا ہے۔ تو عمران خان، آپ کی سازش کو کون پکڑے گا؟ پہلے آپ زور لگائیں کہ پہلے وزیر اعظم جو پاکستان کے تھے، اس کو گولی کیوں ماری گئی، اور وہ سارے لوگ ہر ادارے پہ کیوں قابض ہیں، اور وہ کیا تھے اس وقت؟ اور لیاقت علی خان لیاقت علی خان جو ہے 50 سے زیادہ گاؤں کا مالک تھا۔ اس کی اگر سازش عمران خان نے پکڑ لی تو عمران خان کے خلاف سازش کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اور نہ کوئی ان کے خلاف سازش کرتا ہے۔ اچھا جی، مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے بلاول ہے، اس کو شیطان رینڈی کا رنگ بھی پیلا ہوتا ہے، یہ جو خربوزہ ہوتا ہے، رینڈیاں دی جنگ، کڑیاں دی جنگ جی، عورتوں دی جنگ۔ پورے پاکستان میں ریپ اور زنا ہو رہا ہے۔ یہ میرٹ ہوٹل پہ جو 1,000 کلو گرام کا ایکسپلوسو جو ٹکرایا گیا تھا، یہاں کوئی برے دھندے ہو رہے ہیں، کرنے والوں ہی نے وہ دھماکہ کر دیا۔ جس طرح سے میرٹ ہوٹل کو یوز کر رہے ہیں، میری انگریزی میں شادی کو بولتے ہیں،
اس طرح سے کام ان کا تھا نہیں کہ انہوں نے دھماکہ کر دیا وہاں پر. تو یہ قبلہ اول کے دشمن ہیں. دشمن تو ہر مسجد کے ہی ہیں، لیکن قبلہ اول کی بات واضح کرنا چاہتا ہوں. اور وہ شیطان یہ مردود بول رہا تھا کہ میں اسپین کا شیطان ہوں، دایاں بازو بھی سانپ ہے اور بایاں بھی سانپ ہے. اور یہ شاہ حسین، یہ جمال عبد الناصر، یہ حافظ الاسد، یہ عرب لیڈر جو ہیں یہ اسرائیل سے ڈرتے ہیں، ڈرپوک لوگ ہیں. اسرائیل کو مار دے گا. ایک ہی دن میں 27 جہاز تباہ کر دیے شام کے، پوری شام کی ایئر فورس گراؤنڈ ہو گئی. اردن کو بھی مار دیا، مصر کو بھی مار دیا. یہ عرب. اچھا ایک بات ہے، اگر شیطانی روحوں کا کوئی شیطانی جال دشمن نہ ہوتا عربوں کا، ہو سکتا ہے اسرائیل کے پاس بہت ٹیکنالوجی ہو، لیکن مسلمان اتنی بری طرح مرتا نہیں جتنی بری طرح سے عرب بھائی مرے ہیں نا. اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے انڈیا کے سوشل میڈیا میں. اور وہ اسپین میں ایک شیطان مذاق اڑاتا ہے. یہ جمال عبد الناصر، یہ شاہ حسین، یہ حافظ الاسد، یہ عرب لیڈر سارے ڈھیر کر دیے، ساری ان کی ایئر فورس گراؤنڈ کر دیا اپنی زمین میں. وہ کہتے ہیں میں اسرائیل کو ٹھوکتا ہوں، وادی موسیٰ دریافت کرتا ہوں اور بہت سے اور کام کرتا ہوں، اور جمامہ خان کی سازش بھی کرتا ہوں. اور یہ شاہ حسین، یہ جمال عبد الناصر، یہ حافظ الاسد، یہ عرب لیڈر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ڈرتے ہیں ہمیں ان کو بھی ٹھوک دیتا ہوں میں. شیطان اتنا مردود ہے مسلمان لیڈروں کے بارے میں. اور وہ تو میں تکڑا ملک اسپین جو ہے، مراکش نکا یا چھوٹا جا کاڑا حبشی ملک ہے، یہ ڈرو مجھ سے تم. اور بھی دنیا کے لحاظ سے کیوں ڈریں؟ ایک ظالم یزید ہے، کوئی ظالم کوئی شیطان ہے. یزید کی بھی توہین ہے اس شیطان کو یزید کہنا جو اسپین میں شیطان ہے. وہ جو ہے ہم اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دیں گے، پھر اللہ رسول قرآن اسلام کا جو دشمن ہو اس شیطان سے ڈرنا جو ہے وہ اللہ سے دوری والی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس شیطان پہ لعنت بھیجنی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ میں جو ہے 27 تاریخ کو نماز پڑھوائی. اور اسرائیل کا پتہ نہیں اس کو اسرائیل کو پتہ ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ اس بات کا. اسرائیل والے عزیر علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ یہودی لوگ کہلواتے ہیں، وہ بھی نماز میں شامل تھے. لیکن اسپین میں شیطان ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ 27 جہاز جو شام کے تباہ ہوئے، وہ جو 27 رجب کو کل انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی 27 رجب کو، وہ نماز کا دشمن ہے، مسجد اقصیٰ کا دشمن. شیطان جو ہے وہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا دشمن ہے، قاتل ہے. رینڈیاں بناتا ہے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو، اور 27 جہاز شام کے تباہ کر دیے. بہرحال ہماری 93 فوج کو بھی بنگال کے محاذ پر اس طرح ہی بری طرح سے شہید کیا گیا. اور مجھے شیطان بار بار کہتا تھا کہ اسلام کی تاریخ میں کبھی 1,00,000 فوج نے ہتھیار نہیں ڈالا. اب مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ فوج کا دشمن بہت کم ہے. شیطان جو ہے وہ دشمن تو اسلام کا تھا، جس کی وجہ سے اس نے ہماری 1,00,000 فوج کو زندہ ہتھیار ڈلوایا. تو یہ صورتحال جو ہے نا، اور بار بار ہمیں تقریباً 35 سال سے ہم سن رہے ہیں، شیطان میڈیا سے، اخباروں سے، ریڈیو ٹیلی ویژن سے، دوستوں سے کہلواتے ہیں یار ایک اسلام کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا نہیں. تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ دشمن وہ اسلام کا ہے، فوج کا نہیں ہے. وہ فوج چونکہ مسلمان تھی اس لیے اس کو ذلیل کیا. یہ بھی کہا یہ فوج پاکستان کی کیا ہے، 5 لاکھ ہے تو ہمارے پاس 25 لاکھ ٹرینڈ لوگ ہیں، ایک فوجی کے لیے 5 بندے آئیں گے. ویسے اسی خناس تھیوری پر وہ چل رہے ہیں، جبھی اتنے فوجیوں کو، عوام کے لوگوں کو شہید کرتے ہیں. آج ایک یہ پوسٹ بھی آئی ہے کہ مودی کو جی خفیہ طاقتیں مروا دیں گی. ہندوستان کے وزیر اعظم جو ہے مودی کو نہیں مروائیں گی، وہ مروا بھی دیں تو ان کا کوئی مقصد ہوگا. لیکن سومناتھ کا مندر وہیں پر ہے جہاں یہ سے گجرات سے مودی کا تعلق ہے. سلطان محمود غزنوی نے سومناتھ کا مندر فتح کیا تھا. اور شیطان جو ہندوستان سے ملا ہوا ہے، تو عشاء کی رکعت 17 رکعت ہے. میں پہلے 17 رکعت ہی پڑھتا تھا، میرا والد صاحب بھی سنی تھا، ہم بھی سنی تھے. بعد میں ہم فقہ جعفریہ ہوئے، وہ ہم نے تھوڑی رکعتیں کر دیں، اب تو پھر فرضوں پہ آ گئے.
میں نے غور کیا شیعوں کو اور وہابیوں کو یہ لوگ فرضوں تک لا رہے ہیں اور سنتوں سے دور کر رہے ہیں. ابھی میں بھی 17 رکعت ہی پڑھتا ہوں. تو 17 رکعت سلطان محمود غزنوی نے 17 حملے کیے تھے سومناتھ کے مندر پر. تو اب شیطان جو اسپین میں ہے وہ مودی سے مل کر عشاء کی نماز پر حملہ آور ہے 17 رکعت پر. اندازہ لگائیں آپ، اتنے اسلامی ملک ہیں کیونکہ 17 رکعت ہر اسلامی ملک میں پڑھی جاتی ہیں. امریکہ یورپ میں مسلمان پڑھتے ہیں. اس جدید میڈیا میں، ڈیجیٹل ورلڈ میں، اس سوشل میڈیا میں، اخبار میں، ٹیلی ویژن میں کسی مسلمان کو اس محاذ کا پتہ نہیں ہے کتنی بڑی شیطانی تباہی مسلمانوں کی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ شیطانی جال کو نشت و نمود کرے. اگر مودی بھی شیطانی جال کے ساتھ ایسی بات میں شامل ہے تو اللہ تعالیٰ مودی کو بھی شیطانی جال کے ساتھ تباہ کرے. آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا اور شیطان نے محدود پیمانے پہ زلزلہ برپا کیا. مجھے ایک شیطان کسی مسلمان کے اندر سے بولتا ہے کہ یہ جو بارش ہو رہی ہے میں برسا رہا ہوں، توبہ نعوذ باللہ. جو شیطان نے اس کو امریکہ سے یا اسپین سے اس کو خدا بنایا ہوا ہے اور اس خدا کا بھی حکم کرنے والا وہ 10 نمبر پہ شیطان لال نمبر ہے اور 9 نمبر سفید کو حکم دیتا ہے اللہ میاں کو، توبہ نعوذ باللہ. وہ بارش ہوتی ہے. پر میں نے اس سے بحث نہیں کی کیونکہ شیطان کا جب قبضہ ہوتا ہے بندے کے ذہن پر تو وہ پھر وہی کرتا ہے اور زیادہ سرکش جو نا آگ اگلتا ہے. تو ایسے بندوں کو دفع کیا جائے. تو وہی شیطان جو ہے کہتے ہیں کشمیر پہ زلزلہ بھی میں نے برپا کیا. فوج ماں تھی اور یہ ماں قابو میں نہیں آ رہی تھی. تو ہمارے 74,000 نہتے کشمیری شہید ہوئے. پاکستان انڈیا کی جنگ بھی لگ جاتی تو کشمیر میں 74,000 مسلمان شہید نہ ہوتے آزاد کشمیر میں اور نہ اتنے مکانات تباہ ہوتے ہیں. ٹویٹر پر ایک اور خبر آئی میرے کو تقریباً سال پہلے کہ آج وہ میموری ریفریش ہو رہی تھی کہ کریمہ بلوچ کو کینیڈا میں قتل کیا گیا. اب بلوچ لکھ رہا ہے کہ ہمارا مقدر کیا ہے، ہم تو پاکستان میں بھی مسخ ہوتے ہیں، ہمیں اغوا کر لیا جاتا ہے، مسخ کر کے ہماری لاشیں پھینک دی جاتی ہیں، ہم تو کینیڈا میں مسخ ہوتے ہیں. نہیں، بلوچ قوم کا مستقبل بڑا روشن ہے بھائی. اگر کچھ بھی بلوچ کو یہ بس ویڈیو سننے کا موقع مل جائے، بلوچوں کو 20 سے مارے. اصل میں دشمن تو آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیاطین جو ہیں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے دشمن ہیں جو کہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ رہی ہیں رات 27 کی رات کو، ان کے دشمن ہیں. اور وہ بلوچ بغداد شریف، بوسنی اور بنگلہ دیش بنا کے ان کو مارتے ہیں، ان سے جنگ کرتے ہیں. آج کل بلوچوں کا نمبر لگا ہوا ہے. تو بلوچ تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہونے والے ہیں اور بلوچ مسخ ہونے والے نہیں ہیں. کریمہ بلوچ کو مار دیا. اور آج ایک نئی پوسٹ تھی کہ شازی بلوچ سے خود کچھ دھماکہ کروا لیا یہاں پہ کراچی یونیورسٹی میں. حالانکہ یہ مسخ ہونا ہے، خود کچھ دھماکہ ایک عورت کرے. مسلمان میں مرد نہیں ہے، مر گئے، ابھی عورتیں دھماکہ کریں گی. یہ مسخ ہونا ہے، یہ ظلم ہوا بلوچ عورت پر جو ہے. اگر وہ قتل ویسے ہو جاتے نہ حق تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لیتا. وہ مسخ ہونا نہیں ہے، غلط کام کے لیے استعمال ہو جانا. سے ابھی چاہت بلوچ کو دکھایا گیا انٹری اس کی جو ہے نا برتھ ڈے پارٹی میں یا کوئی ڈانس پارٹی میں، اور کہیں ان سے ڈانس کروا رہے ہیں، کہیں ان سے خود کچھ دھماکہ کروا رہے ہیں، کینیڈا میں ان کو قتل کر رہے ہیں. دشمن یہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے ہیں. مسلمان قوم کی عورتوں کو تباہ کر رہے ہیں، مردوں کو بھی اس طرح تباہ کر رہے ہیں. بہرحال جب آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تھا تو بھارت نے پیشکش کی تھی پاکستان آرمی کو کہ بھئی ہم آپ کی مدد بھیجتے ہیں انسانی ہمدردی کی. تو پاکستان آرمی نے اس کی امداد مسترد کر دی تھی. یہ بڑا نیک کام کیا آرمی نے. جو بھارت اور شیطانی جال گٹھ جوڑ ہے. مقبوضہ کشمیر میں زلزلہ نہیں ہے، یہ پنجاب میں زلزلہ نہیں ہے، یہ مودی کے گجرات میں نہیں، بلکہ صرف آزاد کشمیر میں محدود زلزلہ ہے. نہ چین میں آیا، نہ تاجکستان میں، نہ افغانستان میں. خاص ٹارگٹ پاکستان کا آزاد کشمیر ہوا تھا. بہرحال جی یہ جو ہے نا پشاور میں جو بچے شہید ہوئے آج ان کی بھی کافی، کوئٹہ میں جو
لوگ شہید ہوئے مچھ میں، جو کوئلے کی خان میں، وہ بڑا افسوس ہے ان باتوں پر، اور اللہ تعالیٰ ان شہداء کا بدلہ لے گا کہ مسلمان قوم میں سے کوئی شخص پیدا ہوگا جو ان مظالم کا بدلہ لے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر ثابت قدم رہ کر جو ہے اسلام کی مدد سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق دے۔ اور میں ابھی تک وادی موسیٰ جو دریافت ہوئی ہے وہ پڑھی نہیں ہے میں نے، پوسٹ میں پڑھوں گا اس کو میں، اور اس کے پر مزید آپ کو بتاؤں کہ وادی موسیٰ کے نام پہ یہ مسلمانوں کیا تباہی کر رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ تو میں نے آپ کو کھول کے بیان کیا ہے کہ صرف مسجد اقصیٰ کے دشمن نہیں ہے، یہ چاروں بڑی مسجدوں کے دشمن ہیں۔ مسجد اعظم، مسجد حرام مکہ معظمہ، بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کے لوگ دشمن ہیں، حجر اسود کے دشمن ہیں، مسجد رسول مدینہ منورہ کے دشمن ہیں، مسجد کوفہ عراق کے دشمن ہیں، اور زمین پر ساری مسجدوں کے دشمن ہیں۔ اور مسجد اقصیٰ کے خاص طور پر دشمن اس لیے ہیں کہ 27 کی رات کو جو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر گئے تو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے 27 تاریخ کو نماز پڑھی ہمارے پیارے نبی کے پیچھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور وہ نماز جو پڑھی وہ ان سارے انبیاء علیہ السلام کے، کل انبیاء علیہ السلام کے شیاطین دشمن ہیں۔ اور اسی رات نماز امت مسلمہ کے لیے ہمارے نبی آسمان سے لے کر آئے، اور الصلاۃ معراج المومنین، اگر مومنین نماز قائم کریں گے تو معراج پائیں گے، اللہ سے ملاقات پائیں گے نماز میں۔ اور اسی لیے شیطان مسجد اقصیٰ کا دشمن ہے، وہ ہمارا قبلہ اول ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ اور شیطان میں 2 نمبر بن کے رہو، 2 نمبر، قبلہ اول سے ہٹ جاؤ، 2 نمبر بن کے رہو۔ ہائے 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 ہائے، اتنا مردود دشمن ہے مسجد اقصیٰ کا شیطان جو ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ سمیت سواری مسجدوں سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ ہم نماز قائم کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے مسجدوں کی عظمتوں کو بلند کریں، ان کی عزت و ناموس کو بحال کریں اور نماز قائم رکھیں۔ اور یہی مسجد اقصیٰ کی حرمت ہے، ناموس ہے، اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے، اور اس کا قبلہ اول ہونا ہے کہ ہم کسی لمحے بھی 5 وقت کی نماز سے غافل نہ ہوں، تہجد کی نماز، قرآن کی تلاوت سے غافل نہ ہوں۔ یہی اس دور پرآشوب میں، شیطانی دور میں نجات کا ایک راستہ ہے۔ الہی آمین۔